رزم خواتین یوٹیوب چینل کے ناظرین سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نوشاد برکاتی رزم خواتین یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے اس چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ برادران اہل سنت، السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ہے افضلیت شیخین کے منکرین اہل سنت سے خارج اور یقیناً رافضی ہیں۔ حضرات، یہ دوسری قسط ہے۔ اس سے قبل میں قسط اول میں ٹھوس اور ناقابل انکار دلائل سے ثابت کر چکا ہوں کہ تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر اور تاجدار عدالت سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہم بلا شبہ مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل و برتر ہیں، اور اس کا منکر اہل سنت سے خارج اور یقیناً رافضی ہے۔ مزید عرض کروں گا کہ اجماع اہل سنت اور خود مولا علی و دیگر اہل بیت اطہار کے عقیدہ برحق کہ افضل البشر بعد الانبیاء شیخین ہی ہیں، اس کا سب سے پہلا منکر و دشمن عبداللہ ابن سبا یہودی ہے، اور آج کے روافض بھی ابن سبا یہودی کے اسی عقیدے کو اپنا کر اجماع اہل سنت کے منکر و دشمن ہیں، بنے ہوئے ہیں۔ پھر ان کا اہل سنت سے ہونا یا اہل سنت سے کوئی رشتہ و تعلق کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سرکار نور العارفین سیدنا ابو الحسین نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، جس نے ظاہراً کلمہ پڑھا اور منافقت اپنا کر اس نے سب سے پہلے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے نئے عقائد و نظریات گڑھے اور مذہب شیعہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے گمراہ کن عقائد سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین کریمین پر افضلیت دیتا تھا۔ اسی وجہ سے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور پھر ملک بدر کر دیا۔ اس سے تفضیلیوں کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ وہ ابن سبا یہودی کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اس کی شرح میں امام المحدثین حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1014 ہجری فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر تمام اولین و آخرین اور اولیاء سے افضل ہیں۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ یہاں روافض کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں۔ شرح فقہ اکبر صفحہ 61، مکتبہ رحمانیہ لاہور، دلیل الیقین صفحہ 123۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام تفضیلی رافضی در حقیقت عبداللہ ابن سبا یہودی کی پیداوار اور اسی کے فضلہ خار ہیں۔ ہرگز ان خبثہ کا اہل سنت و جماعت سے کوئی رشتہ و تعلق نہیں ہے۔ اب ہم سبتین، کامران، سرور چرسی اور دیگر تمام تفضیلی روافض کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو شرم و حیا سے کوئی تعلق ہے تو ہمارے پیش کردہ دلائل کو توڑ کر تم اپنا اہل سنت سے ہونا ثابت کرو۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، یعنی لاؤ اپنی برہان اگر تم سچے ہو۔
ٹکرائے سفینے سے میرے، یہ بات کہاں ہے امکان میں، طوفان کو دعوت دیتا ہوں طوفان چھپا کر دامہ میں۔ حضرات سامعین، تفضیلی رافضیوں کا سرغنہ سبطین حیدر صحابہ کرام خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا سخت دشمن ہے۔ چنانچہ سبطین کے جاری کردہ اعلامیہ کے بعد اس کے مخصوص خایہ برداروں میں شاہد سعدی اور فیض الوارثی وغیرہ کی ویڈیو سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ گروہ بد عبداللہ ابن سبا یہودی کا فضلہ خار صحابہ کی تکفیر کا قائل ہے، اور خاص کر حضرت امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان و اسلام کا منکر ہے۔ اور اس سے بڑھ کر متع کی پیداوار کامران ابن سرور چرسی رافضی حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد حضرت ابو سفیان اور ان کی والدہ ماجدہ پر تبرہ پڑھنے میں خمینی اور دیگر بڑے بڑے رافضیوں سے بھی بہت بڑا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے ایسے غلیظ و ناپاک رافضی ہیں کہ یہ جب حضرت امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زہر اگلنے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی زبان و قلم پر شیطان لعین بیٹھ جاتا ہے، اور اس وقت تک بیٹھا ہی رہتا ہے جب تک ان حضرات سے، جب تک ان خبثہ سے امیر معاویہ وغیرہ پر جی بھر کے تبرہ نہیں پڑوا لیتا۔ اس لیے اب ہم دلائل و براہین سے مزین عظمت و شان حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام پر ایسی ٹھوس گفتگو کریں گے جس سے مخالفت کی کوئی بھی سچا مسلمان ہمت نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم عدالت صحابہ پر دلیل قائم کریں گے، جو تمام مسلمانان اہل سنت و جماعت کا ایمان و عقیدہ ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے تعلق سے تمام علماء حق اور اولیاء کرام اور تمام اہل اسلام کا اتفاق اور جمہور کا ارشادات قرآن عظیم کے مطابق عقیدہ یہی ہے کہ تمام صحابہ کرام عادل و ثقہ، متقی و پرہیزگار اور جنتی ہیں، اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایک صحابی بھی فاسق ثابت نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کے برخلاف تفضیلی رافضی کے سردار و سرغنہ کامران و سرور چرسی دونوں باپ بیٹے پورا زور لگائے ہوئے ہیں یہ ناپاک رافضی صحابہ کرام کو ناقابل اعتبار اور فاسق و فاجر ثابت کر ہی کے دم لیں گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ دیکھو جہنم کے کتوں رافضیوں، تمام صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ رب تعالیٰ نے صحابہ پر پرہیزگاری کا کلمہ لازم کر دیا اور وہ اس کے مستحق ہیں، اور دوسری جگہ صحابہ کرام کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اے صحابہ کرام، رب نے کفر و فسق اور گناہوں سے تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دی، اور تمام صحابہ سے رب نے جنتی ہونے کا وعدہ فرما لیا کہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ رب نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا، اور تمام امت محمدیہ میں صحابہ کرام کو سب سے بہتر مسلمان قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں
یہی صحابہ کرام سچے مسلمان ہیں۔ اور قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ ان سب آیات سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ عادل و ثقہ، متقی و پرہیزگار، فسق و فجور سے پاک ہیں، جنتی ہیں۔ یہی صحابہ تمام مسلمانوں میں سب سے بہتر مسلمان ہیں، تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ سچے مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی اور یہ سب اللہ سے راضی ہیں۔ اب ان سب حقائق کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی فاسق ثابت ہو جائے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اگر خبیث رافضیوں کے مطابق حضرت امیر معاویہ پاک یا کسی بھی صحابی کو فاسق مان لیا جائے تو قرآن کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتویٰ صادر فرمایا ہے کہ من یکن یطعن فی معاویہ فذلک کلب من قلاب الحاویہ، یعنی امیر معاویہ پر طعن کرنے والا جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اور اسی کی روشنی میں بندہ ناچیز نے عرض کیا ہے کہ سنیوں کے روپ میں ہے ایک نمبر رافضی، فضلہ خار ابن سبا کا فتنہ پرور رافضی، سخت گستاخ صحابہ ہے یہ سرور رافضی، عہد حاضر کا یہی ہے سب سے بدتر رافضی۔ اور فتین کے بارے میں عرض کیا ہے کہ یہ دشمن صحابہ، یہ بدبخت رافضی سبتین ہو چکا ہے، بڑا سخت رافضی۔ یہ رافضی پٹا کامران ابن سرور چرسی قرآن و حدیث کے خلاف بھونکنے میں ذرا بھی شرم و حیا محسوس نہیں کرتا۔ یہ کیا پدی کا شوربہ، پڑھی نہ پا بن بیٹھی اولیاء کا صحیح مصداق، قرآن کریم اور مولا علی کے خلاف بھونکتے ہوئے بار بار کہتا ہے کہ امیر معاویہ مولا علی کے سخت دشمن تھے، معاذ اللہ، جبکہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں یعنی تمام صحابہ کرام، وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم و کرم والے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق اعلان فرما رہا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں، مولا علی امیر معاویہ پر اور مولا علی امیر معاویہ پر اور امیر معاویہ مولا علی پر مہربان ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں؟ الغرض ابن سبا یہودی کے اس اندھے پیروکار کامران رافضی کے قول بد کہ امیر معاویہ مولا علی کے دشمن تھے، اس سے قرآن کا انکار لازم آ رہا ہے۔ ایسے منکر قرآن پر ہم لعنت نہ بھیجیں تو اور کیا کریں؟ جہنم کے کتوں رافضیوں، اب چلو مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ حضرت امیر معاویہ اور ان کے لشکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کو برا نہ کہو، جب یہ تمہارے اندر سے اٹھ جائیں گے تو تم دیکھو گے کہ بہت سے سر تن سے جدا کیے جائیں گے۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 288، مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 932۔ اور فرماتے ہیں عارف باللہ محقق علی الاطلاق سیدنا عبدالحق مہدی دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کی حکومت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کی خبر دی اور فرمایا آگاہ رہو، آخر عمر میں تم
میری امت کے حاکم ہوگے۔ مواہب دنیا میں منقول ہے کہ ابن عساکر نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ کبھی مغلوب نہ ہوں گے، اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم روز صفین فرماتے تھے کہ اگر میں اس حدیث کو پہلے سنتا تو ہرگز معاویہ سے جنگ نہ کرتا۔ مدارج النبوہ شریف جلد اول صفحہ 376۔ اور فرماتے ہیں سرکار مجدد الفسانی احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اور حاشیہ قرۃ و کمال قرآ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اخواننا بغوا علینا ولیسوا کفرۃ ولا فسقۃ لما لهم من التاویل، یعنی ہمارے بھائیوں نے ہم پر بغاوت کی، حالانکہ نہیں وہ کافر ہیں اور نہ ہی فاسق، کیونکہ ان کے لیے تاویل ہے۔ مکتوبات امام ربانی دفتر اول صفحہ 671۔ اور مصنف ابن شیبہ میں ہے کہ یزید بن العاصم کہتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ صفین میں قتل ہونے والوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ ہمارے مقتولین اور امیر معاویہ کے مقتولین دونوں جنتی ہیں۔ معاملہ میری اور امیر معاویہ کی طرف لوٹتا ہے۔ دشمنان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی محاسبہ صفحہ 343۔ اب جبکہ روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ایک دوسرے پر رحم و کرم والے ہیں، اور مولا علی کے نزدیک حضرت امیر معاویہ اور مولا علی بھائی بھائی ہیں، اور جنگ صفین کفر و فسق کی جنگ نہ تھی، بلکہ حق اجتہادی اور حق خطا اجتہادی کی جنگ تھی۔ لہذا دونوں جانب کے تمام مومنین شہداء بھی جنتی ہیں۔ تو اب کس کی مجال ہے کہ مولا علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں میں سے کسی کے خلاف کوئی زبان طعن دراز کر سکے؟ اس گفتگو سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کامران وہ سرور اور دیگر تمام روافض نہ قرآن کی مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ مولا علی کی، اس لیے یہ بلا شبہ قرآن کے بھی دشمن ہے اور مولا علی کے بھی۔ اور یہ ان ملعونوں کی سخت رافضیت ہے جو عبداللہ ابن سبا یہودی کے پیروکار ہونے کی وجہ سے ان سے واقع ہو رہا ہے۔ سچ فرمایا ہے تاجدار مالہرہ سیدنا شاہ ابو الحسین نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کچھ لوگ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سوء ظن رکھتے ہیں، یہ کھلا ہوا لفظ ہے۔ سراج العوارف شریف صفحہ 162 اور سند الفقہ صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان اور ان کی والدہ ماجدہ کی شان میں گستاخی تبرہ ہے، اور اس کا قائل رافضی۔ اور تورات مقدس میں ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت شام میں ہوگی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت اگر شام میں ہے تو کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بہار شریعت حصہ اول۔ ابر صاحب بیلی تھی، سورج زیر کوہ قاف تھا، زلف شبگوں اس نے سرکائی تو مطلع صاف تھا، آرزو اشرفی برکاتی کولکاتہ۔